آج کا ہمارا عنوان ہے احتساب یا سیاسی انتقام۔ پاکستان میں لفظ احتساب مشکوک نظروں اور غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ احتساب کو مشکوک بلندیوں تک پہنچانے میں گزشتہ سیاسی پارٹیوں اور آمروں کا خاصا کردار رہا ہے۔ گزشتہ ادوار میں احتساب کو ذاتی اور سیاسی مفادات اور انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پاکستانی عوام برسوں سے حقیقی احتساب کی راہ تک رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی اس کی گونج سننے کو بےتاب تھے۔ یہی وجہ ہے لفظ احتساب کی مقبولیت آج بھی قائم ہے۔ احتساب کے معنی جانچ پڑتال کے ہیں، یعنی محاسبہ کرنا، نفس عارف کا تفصیل تعینات سے ڈھونڈنا ان میں حقائق کو اور پھر روک تھام وغیرہ۔ ہمارے ہاں درمیانہ طبقہ احتساب کا خاصا متلاشی رہا ہے، کیونکہ اس طبقے کو ہر دور میں یہی ابہام رہا ہے کہ ان کے جائز حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ دوسری طرف امراء اور جاگیرداروں نے اسے مزاح کی حیثیت سے دیکھا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ احتساب ہو سکے۔ بروقت مناسب احتساب قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ، یورپ اور چائنا وغیرہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ بروقت احتساب نے قوموں کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ واقعی اس میں ان کی محنت ہی شامل ہے۔ ہمارے ہاں جیسی محنت و کارکردگی دیگر شعبوں میں ہے، ویسی ہی احتساب کے عمل میں، بلکہ ہمارے ہاں حکومتیں اور ادارے احتساب کو اپنے ذاتی مفادات اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ گزشتہ کئی عرصوں سے ہمارے ہاں احتساب مسلسل ذاتی مفادات کی غرض سے جاری ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی تو کبھی مسلم لیگ ایک دوسرے کو فرضی احتساب میں دھکیلتے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بار بار وہی چہرے سامنے آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار احتساب کی ضرورت پڑتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ احتسابی عمل کی کبھی تکمیل ہی نہیں ہوئی، جس کی بدولت ان کو بار بار کرپشن کا موقع ملتا ہے۔ بار بار وہی پرانے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں احتساب کی باز گشت صرف اور صرف سیاسی انتقام کی صورت میں ہی سنائی دی۔ سیاسی انتقام کی صورت میں صرف ہدف و نشانہ بنا کر ہی احتساب ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں انتقامی احتساب برسوں سے چل رہا ہے، کبھی اس کی باری تو کبھی اس کی، اور یہ انتقامی احتساب ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہمارے ملک پر عسکری آمر بھی قابض رہے۔ سنا ہے کہ آمریت بہت مضبوط ہوتی ہے، مگر افسوس کہ گزشتہ ادوار کے آمر بھی فقط ہدفی احتساب کو ہی فروغ دیتے رہے، احتساب پر مفادات اور اقتدار کو ترجیح دیتے رہے۔ بروقت اور شفاف احتساب کی تکمیل میں گزشتہ آمر و منتخب حکومتیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ احتساب کے ڈر سے پارٹی مفادات بدلتے بھی دیکھے گئے۔ احتساب کے خوف سے پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ نامکمل احتساب کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے کرپٹ سیاستدان احتساب سے بچنے کے لیے سیاسی پارٹیاں بدل لیتے ہیں، اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جو احتساب کی صدا بلند کرتی ہو، مگر افسوس کہ احتساب کی صدا لگانے والوں کو اپنی پارٹی یا گروہ میں کبھی کوئی بدعنوان اور کرپٹ نظر نہیں آیا۔ گزشتہ چند سالوں سے تبدیلی کی صورت میں احتساب کی باز گشت پھر سنائی دے رہی ہے، جس کا سہرا عمران خان کے سر جاتا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ ہر فورم پر کرپشن کے خاتمے پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے انہیں آج ایوانوں میں پہنچایا ہے۔ عوام آج احتساب کے مطالبے پر عمل درآمد چاہتی ہے، مانتے ہیں کہ عمران خان بھی اپنے اس وعدے پر قائم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف آج 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہیں۔ شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اسی لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو بتائے بغیر گرفتار کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ نیب کی گزشتہ کارکردگی کیا ہے؟ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات سے پہلے ہی کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا یہ گرفتاری انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ انتخابات میں ہارنے کے خوف سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہو؟ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ موجودہ حکومت صدقے دل سے احتساب کا عمل چاہتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ احتساب صرف ایک پارٹی تک ہی محدود کیوں؟ کیا دیگر پارٹیوں میں موجود وزراء اور منتخب نمائندے بھی نیب کی دیگر کیسوں میں ملوث نہیں؟ نیب کی لسٹ میں موجود زلفی بخاری
علیم خان، پرویز خٹک، پرویز الہی اور دیگر نمائندوں کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ کیا نیب کے پاس ان کے لیے وقت نہیں؟ عوام ایسا احتساب ہرگز نہیں چاہتی جس میں ایک ہی جماعت کو نشانہ بنایا جائے، سب کا احتساب چاہتی ہے، نہ کہ صرف ہدفی احتساب۔ عوام ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ پارٹی کے بڑے رہنماؤں کو ہاتھ نہ ڈالا جائے، ضرور ڈالا جائے، مگر عوام کو بتایا جائے نیب والے کب آصف زرداری اور شجاعت حسین کو بلا رہے ہیں، کب بیرون ملک موجود پرویز مشرف کا احتساب ہوگا۔ عوام تو چاہتی ہے کہ جلد از جلد ملک کو نقصان پہنچانے والے اصلاحوں کے پیچھے ہوں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں۔ اگر حکومت ایسا نہیں کر سکتی تو پھر اسے انتقامی سیاست سمجھا جائے۔ روایتی سیاست کو ہرگز احتساب کا رنگ نہ دیں۔ احتساب کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا، اپنی صفوں سے بھی صفایا کرنا پڑے گا۔ پشاور میٹرو، جس کی لاگت میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس منصوبے کا فرانزک آڈٹ ضروری نہیں؟ احتساب کی جیسی فضا آج چل رہی ہے، ایسی ہی فضا گزشتہ ادوار میں بھی چلتی رہی ہے۔ گزشتہ منتخب حکومتوں اور آمروں نے اداروں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہمارے اداروں پر سوالیہ نشان نہ ہوتا۔ ویسی ہی غلطی موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے احتساب کی فضا صرف سیاسی ہدف حاصل کرنے کا شاخسانہ نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب اگر واقعی احتساب چاہتے ہیں تو پارٹیوں کی تفریق کیے بغیر ہر رنگ کی پارٹی کے شخص کو جو مطلوب ہو کٹہرے میں لایا جائے، چاہے اپنی ہی پارٹی کا کیوں نہ ہو۔ ابھی عوام موجودہ حکومت پر اعتماد کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ یہ گزشتہ ادوار کی طرح لوگوں کو ہدف بنا کر احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ صدقے دل سے سیاسی انتقام، پارٹی اور ذاتی مفادات کو پرے رکھ کر احتساب کے عمل کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اگر موجودہ حکومت ایسا کرنے میں ناکام رہی تو اس میں اور جنرل مشرف کے دور میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بہت سے شکوک و شبہات جنم لیں